السلام علیکم جی جناب، ایپیسوڈ 33 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ تو ایپیسوڈ بہت زیادہ مزیدار ہے، علمان مشائم اسپیشل ہے اور باقی کپلز کی پکچرز بھی لگائی ہیں، تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ باقی بھی بہت اسپیشل ہے، تو زینش وزان اسپیشل بھی ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں کس کی طرف، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تو لیٹس اسٹارٹ۔ کیا واقعی اس نے تجھ سے تیرے دن مانگے؟ زینش کے جانے کے بعد وہ روم میں یوں ہی اضطراب کے سنگ ٹہلتا رہا، مگر پھر حسیب کی کال اور اچانک کیے جاتے انکشافات نے اسے حیران و پریشان کیا۔ بہار پر اسے اعتبار نہ تھا، مگر کہیں دل سے وہ اس کے سنورنے اور حسیب کی حسرتوں کی کچھ ایسی ہی تکمیل کا طلبگار تھا۔ حسیب فریدے اور اس کے شوہر ولیم کے ریسٹورنٹ سے عجلت میں باہر نکل رہا تھا۔ فریدے نے خوشی خوشی اجازت دی اور نکاح میں اپنے شوہر کے ساتھ شامل ہونے کی بھی یقین دہانی کروائی، کیونکہ بھلے وہ لاپرواہ تھی لیکن بہار اس کی بیٹی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی بہار سیٹل ہو جائے، اس کی مینٹل سٹیٹ بہتر ہو۔ اور جب حسیب نے اسے بتایا کہ وہ بہار کا دوست ہے تو فریدے حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہوئی اور اجازت دی۔ حسیب نے بہار کی خواہش مانی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے لیے ڈائمنڈ کی یوں ہی رنگ بھی خرید بیٹھا۔ دینے نہ دینے کے بارے میں ابھی فیصلہ مشکل تھا۔ کہتی ہے بس چند دن، پھر اسے بھلے چھوڑ دوں، لڑکی بھی ڈھونڈے گی میرے لیے۔ ایک طرفہ جنون اس دنیا کی سب سے بری شے ہے ویرے۔ اس کی وہ فرنگی ماں تو یوں دانت نکال کر مجھے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی قربانی کے بکرے کو دیکھتا ہے۔ وہ کیسی ماں ہے یار، بہار کے آدھے دکھ تو اس کے یہ خونی رشتے ہیں، بس خود کو روک نہیں پایا۔ وہ میرے لیے ترسے یہ نہیں دیکھ سکتا اوزان، کچھ دن ہی صحیح، اگر وہ دن اسے زندگی کی طرف لاتے ہیں تو سودا گھاٹے کا نہیں، ممکن ہے اس کا علاج یہی ہو۔ حسیب نے ٹیکسی پکڑی اور ڈرائیور کو ایڈریس سمجھاتے سوار ہوا، جبکہ اس کی کرب بھری خواہشوں اور اس فیصلے پر وہ بھی قدم روکے میٹرس پر گھٹن زدہ سانس کھینچے بیٹھا۔ وجیح چہرے پر الجھن آمیزی کے گہرے سائے رقم تھے۔ بہترین قدم ہے، ممکن ہے وہ جلد یہ بات سمجھ جائے کہ اس کی منزل تو تھا، وہ کافی معاملات سنور جائیں، اس کے سامنے بلا وجہ جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ایٹیٹیوڈ میں رہنا تب تک جب تک یہ اقرار نہ کرے کہ تیرے بن جی نہیں سکتی، سمجھ گیا؟ اوزان کی اس جیسی سنگ دل ہدایت پر حسیب دل جلا سا مسکرایا۔ اوزان اسے ان سب کی اجازت دے چکا تھا، یہی بہت تھا۔ باہر گھنی ہوتی شام کے سائے حسیب خانزادہ کے دل کے جہاں کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ یہ اقرار تو اس کی آنکھیں کچھ دیر پہلے کر چکی ہیں یار۔ دل بہت دکھا، وہ میرے ہاتھ لگانے تک کو ترس رہی ہے، پور پور بکھری ہوئی جسے سمیٹنے کے لیے دو ہاتھ تک میسر نہیں۔ پر سننا، اماں سائیں کے عتاب سے مجھے بچا لینا ویرے، وہ بہت دکھی ہوں گی میرے بہار کے سے نکاح پر، تیرے ہی آسرے پر ہوں، یاد رکھیں۔ حسیب کے منت پرے تقاضے پر وہ وہیں مسکراتا ہوا سر میٹرس پر رکھتے گرتا لیٹا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خفیف سی سوجن اور سرخی رقم تھی، کچھ نڈھال طبیعت کا اثر تھا، کچھ زینش کے انکار اور گریز نے دل کو تڑپنے سکنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی چترول جب وہ کر لیں گی پھر کر دوں گا سفارش۔ اوزان ہرگز سنجیدہ نہ تھا، وہ بہار سے اس کے نکاح پر مجبوراً خوش تھا، سو لہجے میں اترتی حدت دبا نہ سکا۔ حسیب نے ہنس کر باہر بدلتے منظروں کو پرتھکن سانس فضا کے سپرد کرتے دیکھا۔ کمینہ انسان، خیر گردن کا زخم کیسا ہے؟ بھابی نے کوئی پیار ویار بھی کیا اب تک، یہ غصے کے پہاڑ پر بیٹھی ہیں؟ حسیب کو اس کی فکر تھی، تبھی شرارت کا سہارا لیا اور اوزان کی ٹھنڈی آنکھ پر حسیب کو جواب بھی مل گیا کہ ابھی تک بنجارے عاشق صاحب حسرت زدہ زندہ لاش ہی بنے ہوئے ہیں، جن کے دامن میں قربت تو دور نرمی تک کی سوغات نہ ڈالی گئی۔ مت پوچھ یار، ظالم ہونے میں مجھ سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ جتنا میں نے اس لڑکی کا دل دکھایا وہ تو اس کا 1% بھی نہیں لوٹا پا رہی، لیکن پھر بھی بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ زخم بس ٹھیک ہے، خیر نکاح ہوتے ہی مجھے میسج کر دینا، منتظر ہوں خبر کا۔ اوزان دائی بنساری کی آواز میں پھیلی اذیت، لہجے کی بے سکونی پر حسیب دل جلا مسکرایا۔ کب امید تھی اس کمیلین کو کبھی یوں بے یار و مددگار بھی دیکھے گا۔ دل دکھانے دے دل ویرے، ورنہ اس کے دل میں غبار رہ جائے گا۔ غبار نکلنا ضروری ہے، باقی وہ تجھ سے اب دور نہیں ہے۔ اپنی عملی محبت دکھانی شروع کر اسے تھوڑی تھوڑی، تاکہ اس کے لیے تجھے معاف کرنا آسان ہو۔ باقی تجھے انفارم کرتا ہوں، دعا کرنا میرے لیے۔
حسیب کے مشورے ہی اوزان کی آدھی ہمت تھے، دونوں ایک سا مسکرائے۔ حسیب نے بھی چونکہ یہ نکاح کا کام نپٹانا تھا سو اوزان سے اجازت لیے کال کاٹی، جبکہ اوزان سے یہ پہاڑ رات گزارنی ناممکن ہو رہی تھی۔ سمجھ نہ آ پائی کیسے اس لڑکی کے آس پاس جا کر آباد ہو جائے، کیسے کہوں تمہیں کہ تمہاری سنگین عادت کا شکار ہو چکا ہوں، یہ رات کیسے کٹے گی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ تکیے کو دبوچ کر سینے پر باندھے گہرا سانس کھینچ گیا، جبکہ قرار تو زینش کے آس پاس بھی باقی نہ تھا۔ بہار اور حسیب کا چند گواہان، جن میں اس کی ممی اور اس کا شوہر ولیم بھی تھا۔ حسیب کے ساتھ بہار کا وہیں ہاسپٹل میں ہی نکاح ہوا۔ میری بہار کو خوش رکھنا، آج تک نہ وہ میرے قابو آئی نہ اپنے ڈیڈ کے، ہوپ سو تم تبدیلی لاؤ۔ اب مجھے بہار کی کوئی فکر نہیں۔ فریدے بہت بولڈ اور ماڈرن سی عورت تھی، جبکہ جاتے جاتے حسیب سے ہم کلام ہونا نہ بھولی، جو دونوں کو ہاسپٹل کے باہر تک سی آف کرنے آیا۔ پہلے کون سا آپ اس کی فکر میں روٹی چھوڑے بیٹھی تھی مسز ولیم؟ حسیب اسے تو نہ کہہ سکا، پر دل ہی دل میں ضرور کوفت سے سوچے بدمزہ ہوا۔ جی اس کی کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہیو اے گڈ ڈے مسز ولیم۔ حسیب نے لحاظ و مروت کا آخری کنارہ تھامے گزارے لائق خوش اخلاقی سے ان کو سی آف کیا۔ فریدے نے سرسری سے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی، مگر حسیب کو بہار نے سختی سے ان دو کی کسی بھی آفر کو لینے سے پہلے ہی منع کر دیا، سو حسیب نے ان کے لفظی تکلف بہت تمیز سے واپس کر دیے۔ عجیب بے فیض عورت ہے، مطلب سلامی تک نہ دی، کنجوس مکھی چوس خاندان۔ حسیب واپس آیا تو خیر تپا، جبکہ 6:30 تک ڈاکٹر نے بہار کو ڈسچارج بھی کر دیا۔ چونکہ بہار بہتر تھی، بس ایک ویک تک کچھ میڈیکیشن تھی اور ویک بعد لاسٹ چیک اپ، جو یقیناً اس کا پاکستان جا کر ہی ہوتا۔ ویسے معاف کرنا، تمہاری ماں کا دل تو مکھی سے بھی چھوٹا ہے۔ ہمارے ہاں تو نکاح پر دلہے دلہن کو سلامی دی جاتی ہے، یہاں تو رواج ہی نہیں۔ یہاں میری اماں ہوتی تو اپنا سب نثار کر دیتی۔ اماں سے یاد آیا میری عنقریب پٹ کر موت ہوگی اب۔ وہ منہ بگاڑ کر اپنے تیکھے وجیح حسن و رب کے سنگ بڑبڑاتا روم میں انٹر ہوا تو وہ مسکرا کر اس کی کوفت اور آخری ڈر دونوں پر بوجھل مسکا کر محظوظ ہوئی۔ ہاں یہ ماں ہی تو میرا سر درد ہے، تمہاری جگہ کوئی چور اچکا لفنگا قاتل زانی بھی ہوتا تو یہ خوشی خوشی مجھے اس کے منہ پر مار دیتی۔ رہی بات سائمہ آنٹی کی، تو ان کو تم تک پہنچنے کے لیے بہار کو پہلے پیٹنا ہوگا۔ ڈونٹ وری۔ وہ اس کے نڈھال لہجے کی اذیت پر اس کے پاس آ کر بیٹھا، جس کی تکلیف بے انتہا تھی۔ صرف حسیب سے نکاح ہونے پر وہ گلاب کی طرح کھل اٹھی۔ یقین کر لیتا ہوں۔ خیر تمہیں ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی، چینج کر لو، پھر چلتے ہیں۔ وہ خود اس کو دیکھنے اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے گریز کر رہا تھا، اور بہار تو اس نخریلے دنیا جہاں کی لڑکیوں کے کرش کو اپنا محسوس کر کے بہت نئی سی خوشی میں مبتلا تھی۔ اٹھنے میں مدد کرو گے؟ وہ اس کی طرف اپنا ملائم ہاتھ بڑھائے بولی، جس پر حسیب نے اس بار بھی اسے دیکھنے سے گریز کیا اور ہاتھ چکر کر سہارا دے کر بیڈ سے اترنے اور کھڑا ہونے میں مدد دی، اور اس سبب وہ دونوں روبرو آئے۔ آنکھوں میں تڑپ جگی، پر دونوں مصلحت کے تحت آنکھیں چرا گئے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی چینج کرنے چلی گئی، جبکہ اپنا منتشر ذہن بھٹکانے کو وہ بھی اوزان کو میسج کرنے لگا۔ 5 منٹ تک وہ میرون ٹاپ اور بلیک جینز پہنے کھلے بالوں کا میسی جوڑا لپیٹے باہر نکلی، مگر سر اس بری طرح چکرایا کہ روم میں آتے ہی وہ بیڈ تک پہنچتے ہی واپس بیٹھی۔ حسیب گھوم کر اس کی طرف آیا، جس کا چہرہ اس ذرا سی مشقت پر زرد پڑ گیا۔ طبیعت زیادہ اپسٹ ہے، چکر آ رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس آیا، جس پر وہ جبراً مسکرا کر چہرہ اٹھائے اس مہربان کو دیکھنے لگی۔ چینج کرنا پہلی بار اس قدر عذاب لگا، سر بہت بھاری ہے اور آنکھوں میں دھندلاہٹ بھر رہی تھی بار بار۔ خیر چلتے ہیں۔ وہ خود کو بھرپور بہتر دکھائے اٹھنے لگی۔ تم میرے ساتھ ہوٹل میں رہ لو گی؟ گھر نہیں ہے مجھ مسکین کے پاس یہاں؟ وہ اس کا نرم مگر تپش میں ڈوبا ہاتھ پکڑے سہارا دے کر کھڑا کروائے بولا، جو دھیما سا سر چکرا جانے کے باوجود اس کو جکڑتی مسکرائی۔ تمہارے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہ لوں گی، ہوٹل تو بہت بڑی عیاشی ہے۔ وہ اس پاگل بے فکر اور جنونی لڑکی کے ایسے جواب کی کہاں توقع رکھتا تھا۔ لمحہ بھر اس کے حواس بگڑے، اب تو وہ بہارے کو کیا ہی کہتا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ لے جانے لگا، مگر بہار نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر کھینچتے روکا۔ حسیب نے گردن گھمائے اسے بے قرار نگاہوں میں محصور کیے دیکھا، جو ایسی تشنہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جو جان پر بننے کی قوت رکھتی تھیں۔ میں حق کر لوں تمہیں حسیب، اب تو حرام نہیں رہی پلیز۔ اس کے قریب آئے، دونوں ہاتھ اس کی کمر کی طرف رکھے وہ یہ کہہ کر اس شخص کے دل کو مٹھی میں لیے مسل گئی۔ سمجھ نہ آیا کیسے بہار کو اس کی اجازت دے۔ اس کی حالت کے پیش نظر حسیب نے دقت سے نظریں چراتے اجازت دی تو وہ کھلکھلائی، تب بھی آنکھوں میں نم اتر آیا جو حسیب کے دل میں لرزش جگا گیا۔
لیکن جب وہ آہستگی سے اس کے سینے سے لگی تو حسیب خانزادہ کے بے قرار دل کو بھی سکون ملا۔ تبھی غیر ارادہ وہ اپنے بازو کھول کر اس نازک مگر بانکے وجود کی گرد لپیٹ کر جکڑ گیا، جو قد میں اس کے بنا ہیلز پہنے بھی تقریباً برابر تھی۔ وہ سمجھ نہ سکے اس لمحے کے سکون کو الفاظ کا لباس دینا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اس سکون کو پانے کے بعد وہ خود ہی دور ہوئی، جیسے زیادہ دیر اس جگہ رکتی تو خیانت کر دیتی۔ اتنی جلدی دور کیوں ہوئی تم؟ اس کی جھکی آنکھیں تکتا تھوڑی سی چہرہ پکڑے اس کی آنکھوں میں بے تکلفی سے جھانکا، لہجے میں ضد سی تھی۔ میں کوئی خیانت نہیں چاہتی۔ کل کو جب وہ لڑکی تمہارے گلے لگے گی جس سے تم سچ میں بہت پیار پاؤ گے اور کرو گے، کہیں سے تمہارے جسم میں گلی میری یہ اجڑی بے رونق خوشبو نہ محسوس ہو جائے، اس لیے اسے دکھ ہوگا مجھے بس تم تھوڑے سے بھی بہت ہو۔ خود ترسی کی حد تھی، وہ اس کی جان لے رہی تھی۔ یوں کرتی تو وہ خود کو بے دریغ اس لڑکی کی حسرتوں کو مٹانے کی خاطر خرچ کر دیتا۔ ایسی مسکین مت بنو، زہر لگ رہی ہو، جیسے میں تمہارے اندر کی ناگن کو جانتا نہیں۔ وہ اس کی اس حرکتوں پر سلگا تو وہ تھکا سا ہنسی۔ ہاں ماہر سپیرے جو ہو، بائی دی وے تھینک یو مجھے اپنے کچھ دن دینے کے لیے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ڈنر تھوڑا جلدی کروا سکتے ہو؟ بھوک تو اتنے بڑے صدمے کے بعد حسیب کو بھی لگ رہی تھی، تبھی وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامے ہاسپٹل روم سے باہر نکل گیا۔ کیا صورتحال ہے پارٹنر؟ ڈنر ان سب نے کر لیا تھا، تبھی علمان واک کے ساتھ پنار سے وہاں کی صورتحال جاننے باہر گارڈن میں آیا تاکہ ساتھ بات بھی ہو جائے، جبکہ پنار بھی لالا کی کال سننے آہستگی سے بیڈ سے اتر کر اٹھی، کیونکہ زینو آ کر اس کے پاس سونے لیٹ چکی تھی اور فون لیے بالکنی میں نکل آئی۔ یہاں لاہور کی بنسبت بہت زیادہ ٹھنڈ ہو چکی تھی، جس کا احساس پنار کو باہر نکلتے ہی سر تھپیڑے سے ہوا۔ پنار پہلے ہی ساری صورتحال سے شام کو ہی علمان کو باخبر کر چکی تھی۔ سب ٹھیک ہے لالا، اوزان زینو پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپس جائے، لیکن وہ معاف نہیں کر پا رہی، وہ اپنی تکلیف سے بلیک میل کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے زینش خود بھی اوزان کے بنا نہیں رہ سکتی۔ دادا اور بڑی دونوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ زینش پر چھوڑیں گے، جبکہ زینو کو بھی سچائی نہیں بتائی۔ اوزان شاید یہ سب اسے اعتماد میں لینے کے بعد بتانا چاہتے ہیں۔ پنار کی تمام مثبت اطلاعات علمان کو فکر مند کر رہی تھی۔ وہ زینش کے لیے اوزان کا بدلہ رویہ بھی امید افزا محسوس کر رہا تھا، پر خدشات بھی لاحق تھے۔ تم زینو کو سمجھاؤ کہ ایک موقع دے اوزان کو، وہ برا نہیں ہے، اس سب کے پیچھے بھی یقیناً اس کا کوئی مقصد تھا۔ ہاں اگر پھر سے اس کمیلین نے وہی سب کیا تو میں خود نمٹ لوں گا اس شاطر گرگٹ سے۔ علمان کی تاکید پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے کیپٹن، آپ کل جا رہے ہیں، بیسٹ آف لک۔ ہم بھی کل یا شاید پرسوں واپس آ جائیں۔ میشی آپ کے جانے پر اداس ہوگی یقیناً، پنار نے فکر مندی عیاں کی، جس پر علمان کے چہرے پر تاریکی سی چھائی۔ بالکل، لیکن ممی کا اس سے رویہ اچھا نہیں ہے پنار، میری غیر موجودگی میں مشائم کو سپورٹ کرنا اور ممی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ آج بھی ہرٹ کیا اسے، میں ادب و لحاظ میں چپ ہوں، لیکن تم جانتی ہو مجھ سے ناانصافی برداشت نہیں، میں جا کر بھی مشائم کے لیے فکر مند رہوں گا۔ لالا کی تاکید اور ممی کے رویے کے بارے جان کر خود پنار کو بہت افسوس ہوا۔ ممی بھی عجیب بیہیو کرتی ہیں قسم سے۔ اوکے آپ ٹینشن نہ لیں، میں مشائم کو اکیلا ہونے نہیں دوں گی، آپ بے فکر ہو کر جائیں کل۔ پنار اس کے لیے واقعی بہت بڑی ہمت تھی، تبھی تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، ریسٹ کرو، تم بھی زینش کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ لالا کی اجازت طلب کرنے پر پنار نے بھی مسکرا کر فون بند کیا، اور اس سے پہلے وہ واپس کمرے میں جاتی دیانا ریز کی کال نے اس کے مسکراتے چہرے پر شرارت بکھیری۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی بڑی امی کے ساتھ ایکشن مووی دیکھ کر فری ہوا اور اپنے کمرے میں آیا تھا۔ جی کہیے، کیسے کال کی؟ پنار نے تفاحر سے گردن اکڑائے مقابل سے زحمت کا سبب دریافت کیا، جو مسکرا کر میٹرس پر گرتے ہی تکیہ سینے پر دبوچے لیٹا۔ کب واپس آؤ گی پنار؟ لہجے میں ایسی تڑپ جو ہوش اڑا دے۔ کیوں بتاؤں، اپنی پینڈنگ چھٹیاں پوری کر رہی ہوں، بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ کون اتنا خوبصورت فیملی ٹائم چھوڑ کر خشک سی جاب پر واپس آنا چاہے گا؟ آئی فیل سو فری ناؤ۔ پنار نے اسے جی بھر کر جلایا اور وہ سلگ بھی کیا۔ جاب پر آنے کا کس پاگل نے کہا تمہیں؟ میرے پاس واپس آؤ پنار۔ وہ جھنجھلاہٹ میں اپنی تڑپ کہہ بیٹھا تو لمحہ پر دونوں کے دل کی دھڑکن تھمی۔ اچھا تو آپ کون ہیں؟ دبی دبی آواز جس میں شدت تیرتی صاف عیاں تھی۔ پلیز، وہ اس کے تنگ کرنے پر بگڑا۔ کل شام یا پرسوں صبح تک واپسی ہے۔ زینش اور اوزان کے بیچ کافی حد تک سب سیٹل ہو گیا، چاہتی ہوں ان کا معاملہ سنور جائے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہوں۔ بائی دی وے آپ سے اچھے تو مسٹر کمیلین نکلے۔ محبت کا برملا اظہار نہ سہی، اپنے طور طریقوں سے ضرور ڈنکے کی چوٹ پر زینو سے محبت کا اظہار کرتے رہے۔ وہ اس کے طنز اور موازنے پر دل جلا سا مسکرایا۔
میرے کسی عمل سے تمہیں علم نہیں ہوا کہ میرے دل میں کس قسم کی شدت ہے؟ اس کے سوال پر لمحہ بھر خاموش ہوئی۔ شدت بھری دھیان کی نظریں ذہن کے دریچے میں ابھر کر معدوم ہوتے ہی جسم و جاں پر سرور حاوی کر گئیں۔ ہرگز نہیں، مجھے انڈائریکٹلی معاملات کچھ خاص پسند نہیں۔ وہ پھر سے خفا ہوئی۔ تم عام لڑکیوں جیسی کیوں نہیں ہو پنار؟ وہ اس کی ہر وار سے بچ جاتی۔ تبھی تو وہ جھنجھلایا جبکہ پنار ہنسی۔ تبھی تو دھیان آریز کی آنکھوں میں کھٹکتی ہوں، ہے نا؟ وہ اسے ستانا جاری رکھے ہوئے تھی۔ چبھتی ہو بہت بری طرح جب ہاتھ نہیں آتی۔ کب سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں مس کر رہا ہوں، لیکن تم بائے۔ دھیان کے خفا ہو کر کال بند کرنے پر وہ دبا سا چلائی جس پر اس کا ہاتھ تھما۔ سنیں، کہا تو تھا جو کہنا ہے سیدھے سے کہیے گا۔ آئی مس یو کیا بہت مشکل ہے جو آپ کی زبان پر نہیں چڑھ سکا؟ وہ اب بھی اس بندے کی انزج کرتی حرکتوں پر برہم ہوئی۔ ہاں بہت مشکل ہے، تم سے کچھ کہنا میرے لیے دوبر ہے، نہیں جانتا کیوں، لیکن میں سچ میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں۔ وہ عجیب روٹھا اور افسردہ سا بنا۔ اس کا جواب سنے کال کاٹ گیا تو پہلی بار پنار کا بھی دل سا تھما۔ تنگ کرنا کچھ زیادہ ہو گیا ہے پنار، کہیں رونے ہی نہ لگ جائے میری یاد میں میرا معصوم شوہر۔ پنار کبھی کبھی تم ہٹلر کی شاگرد ہی بن جاتی ہو۔ پنار کو اس بار سچ میں افسوس ہوا کہ وہ دیان کے ساتھ تھوڑا ظلم کر بیٹھی ہے، اور اسی فکر میں اس نے دیان آریز کو میسج ٹائپ کیا۔ آئی مس یو ٹو میسج بھیج کر وہ رپلائی میں آتے ریڈ ہارٹ پر بلش کی۔ عجیب سا سکون ملا تو وہ واپس اندر آئی جہاں زینو صاحبہ بے چین روح بنی کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھیں۔ اگر اتنی ہی بے چین ہو تو چلی کیوں نہیں جاتی اوزان کے پاس؟ پنار نے سلگتے مشورے پر وہ آنکھیں کھولے سے جلالی گوری۔ میں کیوں جاؤں، وہ خود نہیں آ سکتے؟ میرا مطلب، زینش کی خواہش بے ارادہ ہونٹوں پر لبکی تو پنار اس کی فوری چپ ہو کر نظر چرانے پر مسکراتی اس کے سامنے ہی بیٹھی۔ سب سمجھ رہی ہوں تمہارا مطلب، تم سے نہ ہو پائے گا میرے بیوے بچے۔ جاؤ ایک نظر دیکھ آؤ کہ سو گئی یا نہیں، کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے، ہو سکتا ہے کچھ چاہیے ہو۔ پنار کی ذرا صلہ مارنے کی دیر تھی کہ وہ اس طرح لحاف پرے کیے نیچے اتری کہ پنار نے اس کی اس رفتار پر اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ، آپ میرے بیوے بچے کے دل میں تھوڑی سی سنگ دلی بھی ڈال دیتے۔ زینو شاباش، جاؤ دوڑو اپنے کمیلین کے پاس، تم جب سے بیاہی ہو ہماری تو رہی ہی نہیں قسم سے۔ اوزان کے سوا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ پنار کے معصومانہ شکووں پر وہ دبا سا مسکرائی اور فوراً گرم شال گرد لپیٹے وولی سلیپر پہنے وہ کمرے سے باہر نکلی، مگر سامنے ہی سیال حویلی کے ہال میں چکر کاٹتے اوزان کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کے قریب گئی۔ آپ یہاں کیوں گھوم رہے ہیں؟ زینو کی پکار پر وہ پلٹا، دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھے قریب آ کر رکا۔ بس پیٹ دکھ رہا ہے، عجیب سا، شاید سٹمک پین ہے۔ اوزان کے بڑے دکھ سے بتانے پر وہ فکر مند ہوئی اور غصہ ایک طرف رکھے وہ اوزان کا ہاتھ پکڑے اسی لیے کچن کی طرف بڑھی، جو اس طرح زینو کے ہاتھ تھامنے پر حیران اور خوش ایک ساتھ ہوا، گویا دل کی ہمک اور جوش لوٹ آیا ہو۔ زینش نے اس کی خوشی اور حیرانگی پر کوئی توجہ نہ دی اور اس کا ہاتھ کچن میں لاتے ہی آزاد کیا اور کچن کیبنٹ کی طرف بڑھی۔ آپ نے رات کھانا نہیں کھایا تبھی درد ہے، خالی پیٹ سے بھی سٹمک پین ہو جاتا۔ یہ ہوم میڈ سیرپ ہے، اس کے 2 اسپون لیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ زینش نے شیشے کی بوتل لا کر اوزان کو تھمائی جس میں نارنجی رنگ کا کوئی مرکب تھا، شاید مالٹے کے جوس میں گرم مسالے اور چند اور چیزیں ایڈ تھیں۔ اوزان نے مسکرا کر اس بوتل سے 2 اسپون لے کر پیے اور وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، فرصت سے زینش کو کھانا گرم کرتا دیکھنے لگا۔ تم نے بھی نہیں کھایا تھا، اپنے لیے بھی کر لو۔ اوزان کی عقب سے ابھرتی آواز پر وہ بس سرسری سا سر ہلا گئی۔ کچھ دیر وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر زینو نے اس کے لیے اور اپنے لیے کھانا وہیں کچن ٹیبل پر لگایا۔ اوزان کے لیے فش سیلیڈ ہی گرم کیا، ساتھ وائٹ رائس اور بٹر مٹن قورمے کی گریوی تھی۔ اپنے لیے اس نے تھوڑا سا افغانی پلاؤ ہی گرم کیا۔ شروع کریں، مجھے دیکھنا بند کریں۔ ساتھ بیٹھنے کے بجائے وہ اس سے فاصلہ بنا کر بیٹھی جبکہ اوزان ہر لقمے کے ساتھ زینش کو دیکھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رومیو نے جولیٹ کی گردن زخمی کر دی، وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ اوزان کے ان الفاظ پر زینش کا ہاتھ رکھا، آنکھوں میں تیرکی اتری۔ میری طرح وہ بھی بے حسوں کے ظلم کا شکار ہو گئی۔ آپ ان کو لے آتے یہاں، نہ جانے کیسی ہوگی اب جولیٹ۔ وہ اپنے جگر پاش جملوں سے اوزان کی بھوک بھی مار چکی تھی۔ بہتر ہے اب، اوزان نے مختصر جواب دیے کھانا شروع کیا جبکہ اس بیچ وہ اوزان کا ہرٹ ہونا محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کے بیچ فسوں قائم رہا پر بات نہ ہوئی۔ زینش نے کھانا کھاتے ہی تمام برتن اٹھا کر سنک میں رکھے، ان کو واش کرنے کے لیے وہ ڈش واشر اٹھائے پلٹی تو اوزان اس کے روبرو ہی کھڑا تھا۔
جس سے وہ بمشکل ٹکراتے بچی مگر فوری پلٹی اور اوزان نے اسے مہلت دیے بنا اس کے دونوں اطراف بازو لے جاتے اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ اس کا سینہ زینو کی پشت سے جڑا تو وہ کھڑا ہونا مشکل جاننے لگی۔ میں ہیلپ کرواؤں؟ وہ اس کی عقب سے ہزارنے پر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں لیے ڈش واش کرتا در حقیقت زینش کی خوشبو میں مدہوش ہو رہا تھا، جس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ پتھر کی پلیٹیں آواز پیدا کر رہی تھیں۔ پلیز اوزان، جا کر سو جائیں، میں کر لوں گی۔ اپنی توجہ اس شخص کے نرم گرم لمس سے ہٹائے زینش تبھی کمزور مگر سخت ناراض آواز میں بولی، وہ تو کھانے والی ڈشز دھو رہی تھی، پر اوزان کے ہاتھ تو اس کے جاگ والے پانی سے گیلے ہوتے ہاتھوں اور نم کلائیوں پر رینگ کر زینو کا کھڑا ہونا مشکل کر رہے تھے۔ اور تب زینش کے ہاتھ سے اس جان لیوا چبھن اور جلن پر پلیٹ چھوٹ کر سنک میں گری جب اوزان نے اس کی گردن سے کندھے کی جانب گزرتی ابھرتی رگ پر بنا سوچے نرمی سے اپنے پرحدت ہونٹوں کو رکھے چوما۔ زینش کو لگا اس کے پورے جسم سے کسی نے لمحے میں جان کھینچی ہو۔ اوزان کے گرم ہونٹوں کی شدت، حرارت اور تشنگی نے زینو کی جلد کے اندر تک گرمائش انڈیلی۔ یہ شخص اس کے ضبط سے کھیلنے کی حد کر چکا تھا۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کی اجازت نہیں دی۔ اوزان، دائب دور رہیں مجھ سے، سمجھے؟ اس کے حصار میں اس کی طرف پلٹی اور گیلے ہاتھوں سے ہی اس کے سینے پر دباؤ ڈالے اوزان کو خود سے سخت غصے سے پرے دھکیلا۔ اوزان، دائب کے ہونٹوں پر رقص کرتی مسکراہٹ اس درجہ خانت پر سمٹ کر رہ گئی۔ میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا۔ اوزان نے معصوم بننے کی کوشش کی جس پر وہ اس کو دیکھ بھی نہ سکی۔ اس شخص کا یہ جنوں خیز لمس زینو کو اب تک جھلسائے ہوئے تھا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی مدد۔ وہ زینو کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی دیکھ کر اس مردگی محسوس کرتا پھر سے 2 قدم قریب ہوا تو زینش نے گہرا سانس بھرے ناگواری سے منہ موڑا جیسے وہ اس کی سانس روک چکا ہو۔ میرے لیے تم اپنی محبت اور فکر کیوں دبا رہی ہو؟ غصہ جائز ہے لیکن مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے دونوں نم کپ کپاتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کی پشت انگوٹھے سے سہلائے اس کی جھکی پلکیں تکتا اپنے دل کا سارا دھیان اس کے حرکت کرتے وجود پر لگائے ہوئے تھا جو سانس نہ لے پا رہی تھی۔ سہم کر نظر اوزان کی طرف گھمائی جو پہلے ہی اس کی جانب متوجہ تھا۔ کون سا حق؟ اب آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں، سرد لہجے میں کہہ کر وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ یہاں موجود ملگجی سی روشنی ویسے ہی اعصاب پر تھکن بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کی اس قربت کے لیے بہت ترسی تھی پر اب خود کو اس کی محبت میں تشنا ظاہر کرنا اسے موت کے برابر لگا۔ سارے حق تم پر ہی ہیں میرے، بتاؤ کیسے مانو گی؟ میں تمہارے لیے سب کروں گا، تمہیں منانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، اپنے گریز کی وجہ بھی بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ سب سلجھانے کا کوئی سرا تھماؤ زینش۔ تمہاری لا تعلقی، یہ غصہ، یہ تکلیف میرے سینے کو بھاری کر رہے ہیں۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی سانس میں سانس لے پا رہی تھی۔ اوزان کی جذب سے بری نظریں اسے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کے جسم میں گردش کرتا لہو جم رہا ہے۔ اس کی جبیں عرق آلود ہوئی اور جسم میں اترتی اوزان کے دل کی دھڑکن کی حرارت زینو پر دوسرا سانس تنگ کر رہی تھی۔ نہیں دوں گی، میں کچھ سلجھانا نہیں چاہتی، چھوڑیں مجھے۔ بیچ کی مانی حیض چپ زینو کی متانت خیز سسکی نے توڑی جبکہ وہ اس کے ارادوں سے لرزتی اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر پرے سرکی۔ مجھ سے بات کرو، بات کرنے سے ہی سب حل ہوگا۔ لسن ٹو می۔ وہ اس کی طرف مزید بڑھا تو وہ ڈر کر کیبنٹ سے لگی۔ نو، آج تو آپ نے میرے قریب آنے کی جرأت کی، دوبارہ ایسا سب فضول کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، اب دھوئیں اکیلے ہی برتن۔ وہ اس سے ناراض ہوتی وہاں سے اسے پرے دھکیلتی بھاگی تو اوزان نے مسکرا کر کھلے نل اور 2 پلیٹس کو دیکھے، قدم سنک کی طرف بڑھائے، گہرا سانس کھینچا۔ تمہیں منانے کے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں، تم ابھی جانتی نہیں کہ کس قدر ضدی ہوں۔ تمہاری خاطر حالی ہونے کا فیصلہ بھی کر بیٹھا ہوں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اوزان نے دونوں پلیٹس پروفیشنل کلینر کی طرح اور سگر عورت کی مانند چمکا کر دھوئیں اور ان کو ان کی جگہ رکھا۔ اپنی گستاخی یاد آتے ہی ہونٹوں پر مہموریت سجا گئی اور اب وہ جانتا تھا نیند بہت خوبصورت آئے گی۔ جبکہ روم میں داخل ہوتے دروازہ بند کر کے سیدھی واش روم گھسے، زینو نے گہرے گہرے سانس بھرے خود کو آئینے کے سامنے دیکھا۔ چہرہ لہو چھلکا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ لمحہ جب اس شخص نے گردن کو چوما، زینش کے پورے وجود میں کپ کپی اتار گیا۔ اسے لگا اب تک اس لمس کی چیخ و پکار اس کے جسم میں موجود ہے۔ اس کی ہتھیلیوں سے اوزان کی خوشبو چھوٹ رہی تھی، اس کے تھامنے کا حلاوت خیز انداز اس کے حلق اور ہونٹوں کو سکھا رہا تھا۔ وہ یہ سب بھی کریں گے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ ایسے کون مناتا ہے؟ ایسے تو جان تک ہار دے گی زینش۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں ان کو اپنے قریب آنے ہی کیوں دے رہی ہوں؟ اف،
اسے ایک لمس نے زینش کا ضبط توڑا تھا اور اب وہ بہت تکلیف میں تھی، سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ نل کھول کر منہ پر پانی کے چھپکے مارے اور خود کو کمپوز کیے وہ باہر آئی تو پنار سو چکی تھی۔ زینو بھی اس کے ساتھ ہی آ کر لیٹی مگر ڈر کر کروٹ بدلی۔ اس کی سانس اب تک دبی تھی جبکہ دوسری جانب اذان دائب بھی اس راحت خیز لمحے کے اثر میں مسرور تھا۔ جس قدر سوچا اس لڑکی کو یوں عام سا چھو کر بھی دگنا سکون ملا۔ سلمان روم میں انٹر ہوا تو فسوخیزی نے لپک کر خوش آمدید کیا اور روم میں بکھری خوشبوؤں نے اس کے وجود کو حصارا۔ یہ مہک ان پھولوں سے اٹھ رہی تھی جو وہ بُکے کی صورت مشائم کے لیے شام لایا۔ اب تک تر و تازہ تھے جیسمین اور تازہ سرخ گلاب کی پر عطر مہکار نے کمرے کو چار چاند لگائے۔ سلمان نے ڈور لاک کیا اور آستینوں کے دونوں کف فولڈ کیے وہ مشائم کو تلاشتا چلتا ہوا ڈریسنگ کے پاس آ کر رکا۔ خود کے وجی و نکھرے سراپے پر نظر ثانی کی شیوڈ چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا کیونکہ بے داغ ہونے کے ساتھ وہ بے حد طلسمی کشش کا مالک مرد تھا۔ میشی اب آ بھی جاؤ، کتنا ٹائم لگاؤ گی سجنے میں؟ سلمان کی بے قرار آواز پر وہ جو اندر آئینے کے سامنے کھڑی تھی اپنا آگ لگاتا روپ دیکھ کر خود ہی پاگل ہوئی۔ ساڑی کا پلو اپنی برہنہ کمر اور پیٹ کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے اطراف لپیٹ کر بمشکل سانس کھینچا۔ اوپر سے وہ اس وقت لگ بھی جان لیوا رہی تھی۔ اوئی ماں، یہ شوہر کے لیے سجنا کتنا مشکل ہے یار، ایسے تو کبھی میں آئی جان کے سامنے نہ جاؤں، حالانکہ وہ ممی ہیں، پھر کیپٹن کے سامنے کیسے جاؤں؟ اف، میرا دل مجھ سے پہلے پھڑک جائے گا آج۔ مشائم نے اپنے گرد سرخ شفون کی ساڑی کا پلو اچھے سے لپیٹے بال بھی کھول کر اپنی کمر پر پھیلا رکھے تھے، لیکن اس قدر اہتمام کے باوجود اس کا سفید جسم سرخ رنگ اس باریک لباس سے چھلک رہا تھا۔ بلاؤز فل بلیک تھا اور اس پر سلور فینسی کڑھائی تھی لیکن ہاف تھا، جبکہ کمر پر ایک باریک ڈوری کے سوا کوئی ڈال نہ تھی۔ مشائم، تم ہمارے اسپیشل مومنٹ ضائع کر رہی ہو، میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے صبر ہو رہا ہوں۔ بالوں میں اضطراب کے سنگ ہاتھ پھیرتا وہ خود کی خوبروئی کو آئینے میں تفصیلی تکتا اس دیری پر بد مزہ ہوا۔ پھر سے بے تاب سی پکار جس پر مشائم کو ہمت کرنی ہی پڑی۔ اپنے انابی ہونٹوں کی دلکشی پر تو بیچاری کو بھی سے ترس آیا، جبکہ گردن پر بنے لو بائٹس اس نے مہارت سے چھپا لیے تھے جو بس سلمان صاحب کے ذرا بہکنے پر ہی بے آبرو ہونے کو تھے۔ آپ آنکھیں بند کریں پہلے۔ مشائم کی ڈری سی آواز بلند ہوئی جس پر وہ ہنس کر دروازے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ آفت باہر تشریف لانے والی تھی۔ اوکے کر دی ہیں، کم آؤٹ ناؤ۔ سلمان نے اس کی گھبراہٹ کے پیش نظر فوری آنکھیں بند کی جس پر وہ دھیرے سے واش روم کا دروازہ کھولے، پہلے سر نکالے احتیاط کے طور پر باہر جہاں کی سلمان واقعی آنکھیں بند کیے کھڑا تھا اور اس ظاہر کو تکتے ہی اس کا دل لرزا۔ اس کی تیاری بتا رہی تھی آج وہ مشائم کے کسی ڈر یا تھکن کا لحاظ نہ کرے گا۔ بلیک میں ویسے ہی وہ مشائم کو لمحہ لگائے بہکانے لگتا، جبکہ آج تو اس نے یہ ذرا سی خاص تیاری بھی مشائم کے لیے کی تھی۔ بس اس کی آنکھیں بند تھی تبھی حوصلہ کیے وہ پوری کمرے میں آئی۔ پلو اب بھی اپنے گرد لپیٹ کر اپنی رعنائیوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ اوپر سے وہ اس قدر نروس تھی کہ جسم ہولے ہولے کام بھی رہا تھا، ابھی سے دھڑکنیں سینے سے لپٹ رہی تھیں۔ اب کھول لیں آنکھیں، لیکن مجھے تاڑنا نہیں۔ مشائم چھوٹے چھوٹے نپے تلے قدم اٹھاتی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، دھیرے سے ان روح میں جھانکنے کا ہنر رکھتی آنکھوں کو کھلنے اور دیدار کرنے کی اجازت دی، جس پر سلمان نے اس کی خوشبو انہیل کرتے مسکرا کر آنکھیں کھولیں تو بہکنے کے بجائے لمحہ لگائے بد مزہ ہوا۔ خود کو پلو میں لپیٹ کر مائی بنی وہ اسے شدید زہر لگی، کمبل لے لیتی وہ لپیٹ آتی۔ حد ہو گئی ہے مشائم، سلمان نے بڑبڑانے پر مشائم کی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھسلی اور تبھی اس نے ہاتھ میں جکڑا پلو جب آزاد کیا تو اس کے محملی سفید ملائم وجود سے سرکتا ہوا اس کے پھول سراپے کو آزادی دیتا گیا اور سلمان سیال کی ہر حرف کیچڑ اور بے ذوقی کو مدہوشی سرور اور نشاط انگیزی میں تبدیل کر گیا۔ سلمان نے پرخمار نگاہ اس کے سہانے روپ پر ڈالی تو دل بری طرح مچل اٹھا۔ سلمان کی نظروں میں خود کو سرتا پیر مرکوز محسوس کیے وہ سرخ رو ہوئی دھڑکن کانوں میں آ کر سنائی دینے لگی۔ وہ اسی تاریکی سحر میں ڈوبا بے حد قریب آیا اور اس کی برہنہ بازوؤں پر اپنی حدت میں تر ہتھیلیوں کو سہلاتے جھٹکے سے مشائم کو اپنے قریب کھینچا جو گہرے سانس بھرتی اس نزدیکی پر تھم گئی۔ اس کی رواں سانس تو سلمان کے یوں جھٹکے نے ہی منتشر کر دی، پھر وہ مزید آگے کا سفر کیسے سہہ پاتی؟ سلمان نے اس کی طرف سے ہاتھ لے جاتے اس کی برہنہ کمر جکڑی اور مشائم کے چہرے پر جھومتے ہزاروں رنگ مسرور ہو کر دیکھے، جس کے چہرے پر کوسین کے ساتوں رنگ صرف سلمان سیال کی ان بہکتی محملی نظروں نے بکھیر ڈالے۔
تم نے آگ لگا دی مشائم المان، کیا یہ واقعی یہ تم ہو؟ اس کی آنکھیں آج بار بار دیدار پر بھی نہ تھکتیں، وہ اس قدر حسین لگ کر دھڑک رہی تھی کہ المان کے لیے ایک لمحے کی دوری بھی محال ہوئی۔ اس کی آنکھوں کو اپنے عنابی بھرے بھرے ہونٹوں پر ٹکا دیکھے مشائم کو اپنی رعنائیوں کے بے آبرو ہونے کی فکر بھول کر جان کے لالے پڑے، کیونکہ آج وہ سراسر قہر بن کر المان پر ڈھائی جا چکی تھی۔ یہاں سے پیچھے کا راستہ دھندلاہٹ میں ڈوب چکا تھا۔ ابھی سے مشائم کا سانس پھولنے لگا، نادیدہ حدت جسم کے ہر انگ کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ پلیز اپنا پرومس یاد رکھیے گا، آپ کی آنکھیں بھی مجھے کس کر رہی ہیں آج تو۔ وہ اس کی شدت بھری نظروں کا اظہار جس طرح ڈر کر کر رہی تھی، وہ اس قدر دہکتی قربت میں بھی آنکھوں کے اس ٹیلنٹ پر ہنس پڑا۔ ابھی اس کے چھونے کو وہ لفظ دینا مشکل سمجھی، بس سرور کی سی کیفیت تھی، دل اس کی قربت کے لیے طلبگار بھی تھا، مگر جان چلی جانے کے خدشے بھی ہونٹوں پر آہ بن کر بکھرے معلوم ہوئے۔ خاموشی کو توڑتی سانس لینے کی شدت پسند پکار دل دہلا رہی تھی، جذبات کا بہاؤ تیز کر رہی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا مشائم، لک کہا تھا نا یہ تم پر بہت سجے گی۔ مشائم المان، تم بہت جلد میری زندگی کا ایک ایسا سکون بن گئی ہو جسے الفاظ کا پیرہن دینا مشکل ہے۔ محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ المان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر مشائم کی جبیں چومی تو وہ اس اظہار پر آنکھیں نم کر بیٹھی، اپنے ہاتھ المان کی کمر کی طرف ٹکائے، سہارا لیا ورنہ کب گر جاتی آج کوئی علم نہ تھا۔ اوپر سے ہیلز پہنے وہ آج بالکل المان کے برابر لگ رہی تھی۔ اس کی شفاف گردن میں المان کا دیا گفٹ آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، جو آج اس سراہی دار گردن کو ہونٹوں سے سراہنے کے بیچ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ مجھے تو دیکھتے ہی ہو گئی تھی۔ وہ پیش رفت کی، اس کی گال چومتے جذب سے مسکرائی، اور مشائم المان نے یہ پہل کر کے المان سیال کی شدت میں چنگاری بھی لگا دی۔ اب تو رحم اور نرمیوں کی کوئی گنجائش نہ رہی، اسے خود میں اتار لینے کا جنون سوار ہوا اور بڑھتا چلا گیا۔ اس شخص کی مشی کی برہنہ کمر پر رینگتی انگلیوں کے لمس مشائم کی جان لے رہے تھے، پر وہ سب محسوس کر کے راحت پا رہی تھی۔ اس کے ڈر ان محبت بھری جسارتوں سے لطف میں بدل رہے تھے۔ مجھے لگا تھا ایسے آپ کے سامنے نہیں جا سکوں گی، پر دیکھیں اب اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیپٹن؟ کسی کی جان تو نہیں جائے گی نا؟ وہ اس کو اپنے آپ میں جذب کر لینے کا طلبگار تھا، وہ خود اس میں مدہوش ہو رہی تھی، اختیارات ہاتھوں سے چھوٹ رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، امکان تو جان جانے کے ہیں۔ المان کے ضبط کو اس کی موجودگی توڑ رہی تھی، تبھی تو وہ اس کے عنابی ہونٹوں پر جھک کر اپنی تشنگی کا توڑ کرتا مشائم کے ساتھ نبھانے پر مزید جنونی ہوا، جس نے اول بے اختیاری کے فوری بعد سانس رکنے پر اس سے نجات مانگی، مگر نجات نہ ملی۔ بس وہ آنکھیں سختی سے موندے اپنے جسم کے ہر ہر گوشے کو ملتی المان کے بھٹکتے ہاتھوں کی ستائش پر خود بھی بہکنے لگی۔ المان! مشائم کی دبی سی چیخ اسے ہوش میں لائی، جو اس کے بے خود ہونے کا سبب تھی، اور مشائم کے ہونٹوں پر صورت احتجاج ابھر آئی۔ نام لوگی تو خود پر اختیار کھو دوں گا مشائم، جو احتجاج ہے اب تم صبح کرنا پلیز۔ وہ اس کی نم ہوتی آنکھوں میں ہلکوڑے لیتی تکلیف کے باوجود اس کو تکتے خود بھی شرٹ سے آزاد ہوا، تو مشائم نے سہم کر اس کے پرکشش وجود کو دیکھتے آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ بھاگنے لگی، مگر المان نے کلائی سے اسے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ کیپٹن! وہ دبا سا چیخی، جس پر المان نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹائے، جھک کر باری باری اس کی آنکھیں چومیں اور انگلیوں کے سنگ لاک کیے، اور جھک کر اس کی رکتی بہکتی سانسوں میں سانس لیتا، اس پر حاوی ہوتے ہی مشائم کو اپنے حصار میں پلٹا گیا، جس پر وہ ڈر کر اس سے دور سرکنے لگی، مگر المان نے اس کے گرد بازو لپیٹے اپنی طرف کھینچتے اپنے سینے سے لگایا، تو وہ اس کے پرحدت سینے میں منہ چھپائے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ المان! اپنی کمر پر المان کا سرسراتا ہاتھ وہاں محسوس ہوتی ڈوری سے الجھا، تو وہ ڈر کر پھر سے چیخی، مگر المان نے پرسنل ہونے کے ساتھ بروقت اس کو جس استحقاق سے چیخنے سے روکا، مشائم کچھ نہ کر سکی، نہ اپنا بچاؤ، نہ المان سیال کی شدتوں سے پناہ پا سکی۔ اس شخص کے جسم سے اٹھتی نشاط انگیز خوشبو مشائم کے دل کی دھڑکنوں کو نامحسوس طریقے سے تیز کرنے کا سبب بنی۔ اس کی خوشبو بکھیرتے وجود کی ہر روح پرور خوشبو کے بدلتے رنگ چکھنے پر آمادہ تھا، اسے راحت دے رہا تھا، سانسوں کے سنگم پر سانس لینے لگتا۔ جب وہ خود پر اختیار کھوتا تو اس کی تلافی بھی مزید جان لیوا تقاضوں اور شدتوں سے کرتا۔ وہ اس کے حصار میں سب بھول چکی تھی، تبھی تو وہ اس کی کیفیت دیکھ کر مبہم مسکرایا۔ آج لگتا ہے المان سیال واقعی کسی کا نہیں رہے گا مشائم، اپنا بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں کی وارفتہ تپش بھاری آواز میں تیرتی پرخمار حدت نے
ریت کی مانند ذرا ذرا بکھرتی مشائم کی آتی جاتی سانسوں کو سست کیا، جس پر وہ اپنا ابھی سے اطلسی ہوتا وجود اس سے چھپانے لگی، مگر اب کچھ تدبیر کام نہ آ سکی۔ وہ کسی بھی حد کو اپنے اور مشائم کے بیچ قائم نہ رکھ سکا۔ وہ جس کی جان سرکی وہیں اسے ایک شب میں پر المان سیال میں ڈھل کر ایک نئی مشائم میں بدل جانے والی تھی۔ بہت جلدی اس پر المان سیال کے رنگ چڑھنے لگے، جن کا خمار سچ میں زندگی بھر نہ اتر سکتا تھا۔ ڈنر بہت یمی تھا، تھینک یو۔ وہ اس کے ساتھ ہوٹل نہ صرف آئی بلکہ حسیب نے اسے کافی پرہیزی سا ڈنر بھی کروایا۔ چونکہ ابھی تک وہ مکمل ریکور نہ ہوئی تھی، سو اس کے سر میں درد اور جسم میں کمزوری باقی تھی۔ ویلکم، اب تم ریسٹ کر لو، میں بھی شاور لے لوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں کاؤچ پر مینج کر لوں گا۔ ہوٹل روم میں وہ پہلے خود انٹر ہوا، پھر بہار کو آنے کا اشارہ کیا، جو اس لگژری روم کے کمفرٹ کو دیکھ کر ہی مسکرا دی۔ لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ نہانے جاتے حسیب کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر روک بیٹھی۔ کیا ہم یہ سارے دن ایک ساتھ نہیں سو سکتے؟ میں تمہیں ہر دن حق کر کے سونا چاہتی ہوں۔ بہار اس کی آنکھوں میں جھانک کر متانت اور حسرت سے بولی، جیسے خدشہ تھا کہ وہ منع کر دے گا، اور اسے کرنا بھی چاہیے تھا۔ حق کے چکر میں کچھ سنگین ٹھگ ہو گیا تو پھر میرا تو کچھ نہیں جائے گا، تم دنوں کے بجائے مہینوں کے لیے قید ہو جاؤ گی۔ حسیب کے کھلے ڈلے مزاج کی وہ عادی تھی، لیکن اس درجہ بے باک بات پر بہار جیسی بولڈ لڑکی تک کے چہرے پر سرخی کھل گئی۔ تم کتنی فضول ہانکتے ہو، مجھے تم جیسا سر پھرا مہینوں ہرگز قبول نہیں۔ جاؤ نہاؤ اور شرافت سے میرے پاس آ کر سو جانا۔ بہار کا یوں گھبرانا حسیب کو کلک کیا۔ وہ ایک بولڈ لڑکی ہو کر یوں گھبراتی، اسے پیاری لگی، بیوی ٹائپ مٹیریل، لیکن وہ بنا کوئی گستاخی کیے شرافت سے نہانے بڑھ گیا، جبکہ خود بہار بھی تھکن سی محسوس کیے بیڈ پر بیٹھی اور وہیں لحاف کھول کر لیٹی۔ اس میں گھس گئی۔ سائڈ ٹیبل کا تیز روشنی والا لیمپ بھی بجھا دیا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں جلن جگا رہا تھا۔ 10 منٹ تک وہ تازہ دم ہوئے بنا شرٹ کے، بس جینس ہی پہنے، ٹاول سے بال رگڑتے، اپنے کسرتی شاندار وجود کے نظارے کرواتا روم میں آیا تو بہار، جو چھت سے لٹکتے فانوس کو یوں ہی بے تاثر ہو کر دیکھنے میں محو تھی، گردن گھما کر حسیب کی جانب پھیرے۔ جب اسے شرٹ لیس دیکھا تو حسیب نے اس کی نظر پڑتے ہی شرارت سے یوں ٹاول اپنے سینے پر پھیلایا جیسے کوئی دوشیزہ ہو۔ تبھی تو بہار لیٹے لیٹے اس کی حرکت پر ہنس پڑی، اور وہ اسے ہنسا کر کچھ اور نہ سہی ایک نیکی ضرور کما بیٹھا۔ جی جناب، 33 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ یہ تھا سنڈے سرپرائز، تو یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو بتائیے گا، اچھے اچھے ریویوز دیجیے گا اور دل خوش کیجیے گا، تو ایسی اچھی اچھی ایپیسوڈز میں دیتی رہوں گی۔ تو اچھے بچے جو ہیں وہ پڑھ بھی لیں گے اور پھر بعد میں تنقید بھی کریں گے، وہ نہیں کرنی ہے آپ نے، اچھے اچھے ریویوز دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ملتے ہیں 34 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔